جن احادیث کو آپ نے ہمیں دکھایا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی کیا بیسوں محدثین اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. جو حدیث آپ نے ثم لا یعود کے الفاظ موجود نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث صحیح سند سے موجود نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہے ہی نہیں حدیث. تو جو حدیث ہم دکھا رہے ہیں ان میں تو بھائی آپ کو اپنے سامنے میں نے انجینئر محمد علی صاحب کا ریسرچ پیپر اور اس کتاب کو رکھا اور پوری سیاستہ کو رکھا، اور پھر پورا میں نے 2 مہینے دیے ہیں رفع دین کو، 2 مہینے دیے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. اگر مفتی صاحب یہ باطل نظریات ہے، اگر رفع دین کرنا باطل ہے، رفع دین کرنا میں کہہ رہا ہوں کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا، رفع دین کرنا اتنا غلط ہو گیا ہے احناف کے نزدیک یا ہمارے نزدیک کہ جو شخص کر رہا ہے، آپ مسلمان کو، آپ کافروں کو مسلمان نہیں کر رہے، آپ ان مسلمانوں کو مسلمان کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی رفع دین نہ کرو، یہ دیکھو بخاری مسلم میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. میں اپنے دلائل بعد میں دوں گا، پہلے آپ کے دلائل پہ بات کرتے ہیں. آپ نے 3 احادیث میں لے کے آئے ہیں. پہلی آپ نے حدیث لی ہے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ نے لیا ابو داؤد سے 750 نمبر. دوسری حدیث آپ نے لی ہے ترمذی 257 حدیث. تیسری آپ نے حدیث لی ہے ہمارے پاس الحمدللہ نسائی شریف میں موجود ہے، اور اس میں سے آپ نے حدیث دی ہے وہ مشکات اور ابو داؤد بھی موجود ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرزا شاہزیب. سب سے پہلے معذرت آپ سب سے کہ کافی ٹائم سے میں یوٹیوب سے غائب تھا. اس کی وجوہات تھی کہ میں نے کہا پہلے تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لی جائے، کچھ کشمکش کا شکار تھا میں کافی معاملات پہ. تو الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں تھوڑی سی اپنی ریسرچ لے کے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رفع دین ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے. مسائل نماز، جو کہ ایک مفتی صاحب ہیں جن کا تعلق جہلم سے ہے، جو اس ٹائم جہلم کے جو مرکزی دارالعلوم ہے اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور وہاں پہ مفتی بھی ہیں. سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اکیڈمی کے مطلب میں نے بھی ان کی ویڈیو کو دیکھ کر میں نے بھی رفع دین اسٹارٹ کیا. پھر جب مجھے الماس سے پتہ چلا کہ رفع دین کریکٹ ہو گیا تو انہوں نے مجھے دلیل سے ثابت کیا، لیکن پھر میں نے اب کرنا چھوڑ دیا رفع دین. جیسا کہ آپ احباب نے یہ ویڈیو سنی ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسی ان کی کئی ویڈیوز مل جائیں گی کہ یہ جن احباب کے، جن بچوں کے باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، ان کو پکڑ کے ان کے عقائد درست کر رہے ہیں. جو لوگ مسلمان سے کافر ہو چکے ہیں، مطلب انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر جن کے عقائد باطل ہو چکے ہیں، مطلب رفع دین کے حوالے سے جنہوں نے انجینئر صاحب کو سن کر رفع دین سٹارٹ کی ہے، یہ ان کو پکڑ کے ان کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ رفع دین کرنا باطل ہے اور رفع دین منسوخ ہو گیا ہے. یہ جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں بھی ایک بریلوی مکتبہ فکر میں پیدا ہوں اور میرا بھی انہی سے تعلق ہے. جب ہم بچپن میں رفع دین کی بات کیا کرتے تو ہمیں کچھ چیزیں آپ سب نے بھی سنی ہوں گی. پہلی چیز یہ سنی ہوگی بھائی یہ مکھیاں مارنا ہے. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ ہی کہیں گے ہم، لوگ نہیں کہیں گے، رسول اللہ کے پیچھے صحابہ ہی نماز پڑھتے تھے، وہ اپنے یہاں پہ بت رکھ کے آتے تھے. اور پھر آخری جن کے بعد دلیل یہ تھی کہ بھائی یہ رسول اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. وہ جو حدیث ہے نسائی کی 1185 اس کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اگر کرنا ہے تو کولی حدیث لے کے آئیں، اور آپ کے پاس کیا پروف ہے. تو آج ہم ان سارے سوالوں کو، اس کتاب کا بھی انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور پوری سیاست اس میرے ٹیبل پہ موجود ہے، اس کے حوالے سے اس کو اٹیچ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ریسرچ میری نہیں ہے، ریسرچ محدثین کی ہی ہے. ہم نے اس میں جو اپنا آپ پایا اس کو دکھاتے ہیں. میں آج مقابلہ نہیں ہے، اپنے سامنے میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر اور اس کتاب کو رکھا اور پوری سیاستہ کو رکھا، اور پھر پورا میں نے 2 مہینے دیے ہیں رفع دین کو، 2 مہینے دیے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی بات کر لیں. جو مفتی صاحب اعتراضات کرتے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، ریسرچ سے پہلے ایک سوال ہے، ایک عاجزانہ سوال ہے. اگر مفتی صاحب یہ باطل نظریات ہیں، اگر رفع دین کرنا باطل ہے، رفع دین کرنا میں کہہ رہا ہوں کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا، رفع دین کرنا اتنا غلط ہو گیا ہے احناف کے نزدیک یا ہمارے نزدیک کہ جو شخص کر رہا ہے، آپ مسلمان کو، آپ کافروں کو مسلمان نہیں کر رہے، آپ ان مسلمانوں کو مسلمان کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی رفع دین نہ کرو، یہ دیکھو بخاری مسلم میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. رفع دین کرنا اتنا غلط ہے. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اہل سنت کے سب سے بڑے بابے، میں چھوٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ بابا جس کے بارے میں آپ نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کا قدم اگر کسی اولیاء کی گردن پر نہ پڑے تو وہ اولیاء نہیں بنتا. آپ میری مراد سمجھ گئے ہیں. شیخوں کے شیخ، مفتیوں کے مفتی، اماموں کے امام شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ تو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں المتوفا 561 ہجری میں لکھتے ہیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے وہی لکھا ہے جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد ان سب میں ہے. آپ کو کہ یار نہیں، ہم نے بھی تو انہیں میں دلائل دی ہے. چلے اس پر بھی بات کرتے ہیں، آپ کے دلائل پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں امام غزالی المتوفا
505 ہجری میں نماز کا طریقہ رفع دین سے لکھ رہے ہیں. اچھا میں اپنے دلائل بعد میں دوں گا, پہلے آپ کے دلائل پہ بات کرتے ہیں. آپ نے 3 احادیث میں لے کے آئے ہیں. پہلی آپ نے حدیث لی ہے اس کتاب کے اندر آپ نے لیا ابو داؤد سے 750 نمبر. دوسری حدیث آپ نے لی ہے ترمذی 257 حدیث. تیسری آپ نے حدیث لی ہے نسائی کی. اچھا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ نسائی شریف بھی موجود ہے, ہمارے پاس ترمذی بھی موجود ہے, ہمارے پاس بخاری بھی ہے, مسلم بھی ہے, اور جس میں سے آپ نے حدیث دی ہے وہ یہ مشکات اور ابو داؤد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں سب سے پہلے ابو داؤد کی حدیث پر جو آپ نے اٹیچ کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی یہ ہے جی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب کرتے, اس میں بریکٹ آ گئی, اس کے بعد دوبارہ نہیں کرتے, مطلب بریکٹ میں لفظ آیا وہ ثم لا یعود ہے. اب ثم لا یعود پہ بات کرتے. اچھا اس حدیث کو جو انہوں نے لی ہے ابو داؤد سے, ٹھیک ہے, ابو داؤد نے خود اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اس حدیث کو امام ابو حنیفہ کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں, مطلب امام شافعی, امام مسلم, امام ابن حنبل, ان سب سے جو میں کہہ رہا ہوں بڑے ہیں, ٹھیک ہے, جو عبداللہ بن مبارک, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جو حدیث رفع دین کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے, جو اس کے بغیر ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ابو داؤد, آپ نے ابو داؤد سے ہی ثابت کی ہے. ابو داؤد سے ایک حدیث آپ کو ثابت کرتے ہیں, یہ آگے جی ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 748. ٹھیک ہے, اس میں الفاظ ہیں وَلَيْسَ هُمْ بِصَحِيحِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ. ٹھیک ہے, مطلب امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, وہی ثم لا یعود والے. ٹھیک ہے, وہ جو معاملات ہے کہ بھئی یہ جو حدیث آپ نے کہا کہ بھئی ایسے کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے, مطلب ابن حضرت برہ والی اور حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث صحیح نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ. جامعہ ترمذی کو انہوں نے رد کیا ہے. اچھا پھر مشکات المصابہ پکڑتے ہیں, اس میں سیم الفاظ ہیں لیس ہم بصحیح علی ھذا المعنی. ٹھیک ہے, اس میں معنی لفظ ہے, وہاں پہ لفظ ہے ایک چیز ہے. تیسری جو آپ کی حدیث ہے اس پہ مین حدیث سے بات کرتے ہیں. نسائی 185 صحیح نسائی. اچھا صحیح نسائی کی جو حدیث ہے جو آپ کوٹ کرتے ہیں, آپ نے اس میں بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے اپنی کتاب میں اور اس حدیث میں. آپ نے صرف یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رفع دین نہیں کرنا کیونکہ یہ شریر گھوڑوں کی دوموں کی طرح ہے. اتنا لکھ کے آپ نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. لیکن رک جائیں ذرا, ہم نے اب کھول لیے جی صحیح نسائی میں الفاظ کیا موجود ہیں, اب وہ بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کرنے گئے. ٹھیک ہے, اور نماز میں کچھ یہ لوگ نماز میں سلام میں ہاتھوں کو کیوں ہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. اب یہاں پہ لفظ ہے کہ سلام میں ہاتھوں کو کیوں ہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ شریر. آپ نے یہاں پہ کیا کیا, سلام کو وائنڈ اپ کیا, اپنی حدیث میں کاؤنٹ نہیں کیا, آپ نے صرف اتنا کاؤنٹ کر دیا بھائی نماز میں ہاتھوں کو ہلاتے ہیں, رفع دین کرتے ہیں. تو بھائی صحابہ کیا کرتے تھے, التحیات میں رفع دین کرتے تھے, وہ منسوخ ہو گیا. تو ہم بھی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بائنڈز اپ. ہم تو یہ رفع التحیات والا نہیں کرتے. تو اس سے پتہ لگا آپ نے یہ حدیث کی ڈنڈی ماری یہاں پہ, آدھی حدیث لکھ کے عوام کو گمراہ کی ہے. میں تو بات سیدھی کروں گا, اگر آپ یہ پوری حدیث لکھتے تو ہم سمجھ جاتی بھائی یہ تو التحیات کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, اب اس کی بھی آگے. اب آپ کہیں گے شہزیب بھائی آپ نے تو ہماری کتاب کو رد کیا ہے, اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے رفع دین کرنے کی؟ جی ہم آپ کو کولی حدیث آپ اکثر کہتے ہیں کہ کولی حدیث لے کے ہیں, کولی حدیث لے کے ہیں. جی کولی حدیث ہم ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی حدیث, اور کولی حدیث میں آپ بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں سلو کا مار آئی تو منہ نسلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے. تو اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی ہے مالک بن حویرث. مالک بن حویرث جتنی آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی, مسلم میں, ترمذی میں, مشکات المصابیح میں, ابو داؤد ابن ماجہ میں زیادہ تر حدیثیں بیان کرنے والے رفع دین کی مالک بن حویرث. اچھا آپ کو گے یار دوسرا سوال کہ مالک بن حویرث آپ نے کہا تھا رسول اللہ نے آخر میں چھوڑا, کب چھوڑا؟
بھائی یہ وہ شخصیت ہیں جو غزوہ تبوک میں مسلمان ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک مطلب رسول اللہ کے وصال سے چند لمحے پہلے، چند ٹائم پہلے، چند ماہ پہلے ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جتنی احادیث بیان کر رہے ہیں، اچھا یہی اس حدیث کے راوی ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھ، اور یہی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع دین سے بتا رہے ہیں۔ تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھا، اور یہ حدیث کو خود بیان کر رہے ہیں بخاری مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، میں یہاں سے ٹائٹل لگاتا جاؤں گا، سب میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب ہم 20 لوگ تھے، ہم رسول اللہ کے پاس گئے، اور جب ہمیں اپنی فیملی کی یاد آنی شروع ہوگی، ہم واپس جانے کے، تو رسول اللہ ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو، اور سب کو نماز پڑھ کے دکھائی، جس میں انہوں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے رفع دین، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے۔ تو بھائی ہم ان احادیث کو مان رہے ہیں نا، جن احادیث کو آپ نے ہمیں دکھایا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی کیا 20 محدثین اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ جو حدیث آپ نے دکھایا ثم لا یعود کے الفاظ موجود نہیں ہیں، جامع ترمذی کی وہ حدیث صحیح سند سے موجود نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد اس کو ضعیف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہے ہی نہیں حدیث۔ تو جو حدیث ہم دکھا رہے ہیں ان پہ تو بھائی آپ کو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ باطل عقیدے کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی جو رفع دین کرتا ہے وہ باطل ہے، تو بھائی امام ابو حنیفہ کے شاگرد پہ، امام مالک، امام شافعی، ٹھیک ہے، ان پر، اور امام حنبل پر، اس کے بعد غوث اعظم پر، اس کے بعد امام غزالی پر، ان سب پر آپ فتویٰ دے دینا کہ بھائی کفر ہے، یا تو اس کو کفر ڈکلیئر کریں، جس کیونکہ آپ سب کو بھائی دوبارہ مسلمان کر رہے ہیں، رفع دین جو کر رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں بھائی نظریہ غلط ہے۔ تو مفتی صاحب اس میں آپ نے ہمیں لگتا ہے ڈنڈی ماری ہے۔ اگر فائنل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہے، جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، ان سے بہتر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو بھائی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا، تو بھائی ہمیں دکھائیں، ہم ماننے والوں میں سے ہیں، ہم تو اڑتے نہیں ہیں نا، اڑ آپ گئے ہیں، آپ نے اپنے بابوں کو بچانے کے چکروں میں، آپ نے کئی کتابوں، یہاں تک کہ مجھے کافی مفتیان کرام سے رابطہ کیا، مجھے کئی مفتیان کرام فرمایا یا شذیب ہم تو مقلد ہیں، تو بھائی آپ رسول اللہ کے مقلد ہیں یا ان بابوں کے مقلد ہیں؟ اچھا ہماری لڑائی ان بابوں سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آپ نے اگر امام ابو حنیفہ کی صحیح، ان کو آپ نے ہمیں صحیح حدیث دکھائی ہوتی کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے دلیل لی ہے، ان سے انہوں نے لی ہے، اس صحابی سے انہوں نے لی ہے، وہ بھی چین اگوا موجود نہیں ہے، اب چین دکھاتے، صحیح حدیث دکھاتے، محدثین کا اس پہ کلام دکھاتے تو بات ہوتی، لیکن یہاں پہ آپ نے جگہ پر جگہ اپنے بابے بچانے کے چکروں میں آپ نے کہا چلو عوام کو یہاں پہ گمراہ کیا جائے۔ اور ہاں، جس شخص نے یہ کتاب پڑھی نا، جس شخص نے یہ کتاب پڑھنی ہے اس نے کہا یار ہمارے پاس دلیل موجود ہے، لیکن جس نے اس کتاب کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سے اٹیچ کر لیا، اس نے کہا مفتی صاحب ڈنڈی ماری ہے، آدھی حدیث بیان کی ہوئی ہے، اتنی حدیث پدو سی کر کے پدو چھوڑ دی ہے، مطلب وہی رسول اللہ نے فرمایا گھوڑوں کی دمیں ہیں، لیکن کہاں فرمایا یہ نہیں لکھا، لکھ دیتے کہ سلام میں فرمایا تو عوام پکڑ لیتی ہاں یار ہم تو سلام میں کرتے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رفع دین جان بوجھ کے چھوڑا ہے آپ نے، یہ سنو آپ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، یا تو آپ کہنا بھائی ہاں ڈنکی جو ہم نے نہیں کرنا بھائی، جو کرنے کر لو۔ میں اس دن 3-4 دن پہلے ایک شو دیکھ رہا تھا اویس ربانی بھائی کا، اس میں وہ مفتی صاحب نے ہماری ڈنڈی ضعیف یہ حدیث پڑھی، وہاں تو خلیل صاحب نے شکر پکڑ لیا اسے کہ بھائی کیا ڈنڈی مار رہے ہو، یہ حدیث تو سلام والی ہے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے اویس بھائی نے ان کی طرف کیمرہ نہیں کیا کہ بھائی جواب دیں، اویس بھائی نے کہا بھائی ایسے اسی دفعہ جانے کرتے نواں کٹا کھل جانا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مفتیان کرام یہاں پہ اس حدیث پہ ڈنڈی مار رہے ہو، کئی جگہ پہ مفتی کرام ڈنڈی مارتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر انجینئر جیسا بندہ اٹھ کے ان کو بخاری مسلم سے جھوٹا ان کو ثابت کر رہا ہے تو اس کی ماننی پڑے گی ہمیں، جہاں پہ وہ غلط ہے۔ دیکھو انسان غلطی کرنے، انسان ہے غلطی کر سکتا ہے، صحابہ غلطی نہیں کر سکتے یار، تابعین سے غلطی نہیں ہوئی، صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی، تو انجینئر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انجینئر غلطی کرتا ہے اس کو مان بھی رہا ہے، کئی جگہ نہیں مانے گا ہم اس کو کہیں گے بھائی مانو، نہیں مانے گا تو ہم اس سے لانے برات کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ غلط ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی عالم نے کسی مفتی نے اعلان برات کیا ہو، تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں مفتیان کرام سے کبھی دیکھنے نہیں ملی کہ بھائی وہ اپنی غلطی کو مانے اور مہربانی کریں، ہماری اصلاح کریں جی۔ مفتی صاحب جنہوں نے آپ کے یہ کتاب لکھی ہے، میں ان کو بھی یہ ویڈیو ریفر کروں گا کہ بھائی وہ ذرا اس پہ جواب دیں کہ شذیب بھائی آپ نے یہ ہمارے پہ ویڈیو بنائی ہے، تو مجھے آپ جواب دیں کہ جو میں نے دلائل رکھے ہیں کیا وہ صحیح ہیں، اور اگر وہ غلط ہے تو ان کو غلط ثابت کریں، یا اپنی غلطی مانیں کہ ہاں شذیب بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، کہ ہم مقلد ہیں، ہم اپنے مقلد کی مانیں گے، ہم نے رسول اللہ یا صحابہ یا تابعی تبع تابعی یا کسی محدث کی نہیں ماننی، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، ہم نے ان کے شاگرد کی بھی نہیں ماننی، ہم نے عبداللہ بن مبارک کی بھی نہیں ماننی،
تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو وقتاً آتی رہیں گی انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے پہلے اپنی اصلاح کریں, اس کے بعد اپنی جو اسلام نے کی ہوگی ہم کوشش کریں گے آپ تک پیش کریں. میری انشاءاللہ کوشش ہے جلد سے جلد پاکستان آ کے کافی علماء سے ملنے کی. کافی علماء ہم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں کہ شدیب بھائی آپ تو تلخ سوال کرتے ہیں, آپ شدیب بھائی آپ سے ہم یہ سوال کریں یہ نہ کریں. کئی مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے اسکرپٹ دی جائے کہ کیا سوالات کریں گے. تو بھائی یہ میں بڑا رنجیدہ اور غصہ ہوں آپ سے کہ کئی مفتیان کرام سے میں نے پروڈ کاسٹ کینسل کرنے کی وجوہات یہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں شدیب بھائی ہمیں پہلے ہمارے سوالات دی جائیں. اصول یہ بنتا ہے بھائی میں نے انجینئر صاحب سے براڈ کاسٹ کی ہے, میں نے تو کوئی سوالات نہیں ان کو پہنچایا. میں نے مفتی راشد رضوی صاحب سے کی, میں نے کوئی سوال نہیں پہلے پہنچایا تھا. ایٹ اے ٹائم بات ہوئی تھی. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے کی, ہم نے ایٹ اے ٹائم پہنچائے سوال. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے کئی میں تلخ سوال کرتا ہوں, میں نے جا کے لائیو براڈ کاسٹ میں ان سے سوال کیے ہوئے ہیں. وہ اویس رحمانی کے شو میں جا کے کیے ہوئے تلخ سوالات. میں کہا اویس بھائی یہ سوالات یہ جوابات. تو مجھے لگتا ہے ہمارے مفتیان کرام کی ہمیں کمزوری ہے رفع جان کے حوالے سے. بھائی اب ہمیں جواب چاہیے, آپ کا جواب چاہیے کہ بھائی ہاں یہ حدیث ایسے کیوں ہم نے لکھی, ایسا کیوں اس کو صحیح کو ضعیف کیوں لکھا اور ضعیف کو صحیح کیوں لکھا. تو وما علینا الا البلاغ المبین.